ہم سورہ بقرہ کی طرف چل پڑے ہیں اور شکر خدا کہ خدا نے توفیق دی ہے اس کے سلسلے میں بات کرنے کی، اور انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کو۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کی سب سے بڑی اور لمبی سورت شمار ہوتی ہے کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ سے ہٹ کر اور بسم اللہ کے ساتھ 287 بن جاتی ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے، ساری کی ساری تقریباً، جیسے کہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہونے والی سور کی خاصیات کیا ہیں۔ اس میں علاوہ ان اعتقادات کی باتوں کے زیادہ تمرکز ہے تشریحات فروع دین پر اور اخلاقیات پر اور انسانی زندگی کے دوسرے انداز جو شرعی انداز ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، اور جو منفی ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ اس صورت کے جو خواص ہیں، یقیناً بہت لمبی صورت ہے، اس میں کم خواص اس کے ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے کہ اتنی صورت کو پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ اس صورت کو پڑھنا چاہیں، یا اس کو اگر تکرار کرنا پڑے تو یہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یقیناً اس کے فوائد بہت ہوں گے، لیکن ذکر کم کیے گئے ہیں۔ وجہ اس کی خود صورت کی اتنی لمبائی یا اتنے جو اس کے پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک جو کہ بیان شدہ چیز ہے سورۃ بقرہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھے گا، یقیناً علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتا ہے، اکٹھے یعنی پڑھ سکتا ہے، دونوں کو ایک کے بعد دوسری بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک پر وعلیکم السلام ایک پڑھے تو بھی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بروز حشر یہ دونوں صورتیں بادلوں کی صورت میں اس پر سایہ کرتی نظر آئیں گی۔ ایک پورا سمجھے ایک چھت نصیب ہوگی اس شخص کو، بادلوں کی صورت میں یا آبا کی صورت میں، یعنی ایک چھت کی صورت میں جو اس کو گرمی اور دھوپ سے اور اس وقت کی جو وہ تپش ہے اس سے بچانے کے لیے یہ بڑھ کر آگے آئیں گی اور اس شخص کو بچائیں گی جو اس صورت کو پڑھے۔